السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ، وأحسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین مجلس، ناظرین کرام، ہماری آج کی اس محفل کا مجلس کا موضوع ہے تاریخ حفاظت قرآن۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت عہد بعہد کس طرح سے ہوئی ہے، قرآن کریم کو کس طرح سے لکھا گیا، اور اس سلسلے میں کس طرح سے کوششیں کی گئیں، اور یہ کوششیں کتنے مراحل سے گزری ہیں۔ آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن کریم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو ایک بار ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، بلکہ مختلف موقعوں پر مختلف آیتیں، مختلف صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ پورا قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا ہے، کبھی ایک صورت، کبھی ایک آیت، کبھی 5 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، جیسی ضرورت پڑتی گئی قرآن کریم نازل ہوتا رہا۔ قرآن کریم سے پہلے جو آسمانی کتابیں دنیا میں حضرات انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئیں، ان میں بیشتر کتابیں ایسی تھیں جو ایک ساتھ انبیاء علیہم السلام کے حوالے کر دی گئیں، لیکن قرآن کریم کا مسئلہ یہ رہا کہ قرآن کریم ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کیا گیا، تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا رہا، جیسی ضرورت پڑتی گئی قرآن کی آیات اترتی رہیں۔ قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے بھی نہیں لی، لیکن قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے صاف طور پر اعلان فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کو ہم نے نازل کیا، قرآن کو ہم نے نازل کیا، اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے قیامت تک ہم ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ کس طرح سے لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جب قرآن کریم اور وحی آپ کے اوپر نازل ہوتی تو آپ اس کو یاد کرنے لگتے، دہرانے لگتے، اور آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے قرآن کریم سنا کر چلے جائیں اور بعد میں پھر بھول جاؤں، اس لیے ساتھ ساتھ آپ اس کو دہراتے تھے، یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اللہ نے کہا، اے پیغمبر، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ قرآن نازل ہوتے وقت جو آپ دہرانے والا عمل کرتے ہیں، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ساتھ ساتھ دہرانا چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سنتے تھے اور وہ آپ کو محفوظ ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے تھے، آپ کو یاد ہو جاتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کاتب وحی کو بلا کر قرآن کریم لکھوا دیا کرتے تھے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کی حفاظت کا سب سے پہلا ذریعہ اور وسیلہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، یہ قرآن کی حفاظت کا گنجینہ تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بہت سارے صحابہ کرام نے قرآن پاک کو یاد کیا، محفوظ کیا، حفظ کیا۔ اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے قرآن کریم کی حفاظت کرائی۔ تو قرآن کریم کی حفاظت دیگر کتابوں کی طرح نہیں کرائی گئی، بلکہ اس کا ایک اعجاز یہ ہے کہ سینوں کے ذریعے سے، یادداشتوں کے ذریعے سے قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کی تدبیر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اس کے لیے اولین گنجینہ تھا، پھر صحابہ کرام کے سینے اس کے لیے محفوظ گنجینے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن پاک کے سیکھنے اور سکھانے میں بہت کوشش کی، بہت محنت کی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے قرآن کریم نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہیں، تو اس حفاظت کی شکل کی جو صورت اور جو شکل سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آئی ہے، تو اس حفاظت کی جو شکل سب سے پہلے سامنے آئی وہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محفوظ کیا اور صحابہ کے سینوں نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، وَمُنزِلٌ عَلَيْكَ کتاب لا يغسلہ الماء، اے پیغمبر میں تمہارے اوپر ایک ایسی کتاب نازل کر رہا ہوں کہ جس کو پانی دھو نہیں سکتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح سے پہلی کتابیں خرد برد کا شکار ہو گئیں، تبدیلی کا شکار ہو گئیں، تحریف کا شکار ہو گئیں، ان میں ترمیم ہو گئی، قرآن کریم کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے اندر کسی طرح کی تبدیلی، ترمیم اور تحریف نہیں ہو سکتی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس سے تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام کو بلاتے اور ان کو قرآن پاک جو آپ پر نازل ابھی ہوا وہ سناتے، یاد کراتے۔ صحابہ کرام نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے معنی یاد کرتے بلکہ الفاظ بھی سیکھتے تھے، الفاظ بھی یاد کرتے تھے،
اور حضرات صحابہ کرام پھر اس قرآن کو، یعنی جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے، وہ صحابہ آپ سے سیکھنے کے بعد دوسروں کو بھی قرآن پاک سکھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک سنایا بھی کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، جو آپ کا سال وفات ہے، اس سال آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا ہے۔ اس لیے اس کے اندر کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن صحابہ کو پہنچاتے تھے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کمی بیشی کا امکان تھا تو جبرائیل علیہ السلام اس کو درست کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو سناتے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور فرماتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، بالکل بعین ہی اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہنچایا، اور صحابہ کرام نے پھر امت تک پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام قرآن کے پڑھنے، سیکھنے اور پڑھانے کے اس قدر شوقین تھے کہ سینکڑوں صحابہ کرام نے تو اپنے سارے مشاغل چھوڑ کر، ساری مصروفیات کو خیر بات کہہ کر، صرف قرآن کے پڑھانے کا مشغلہ اپنے ذمے لے لیا تھا۔ ان کی صبح اور شام قرآن پڑھنے میں صرف ہوتی تھی، اور ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن کریم ہو گیا تھا۔ وہ قرآن پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، پڑھاتے تھے، دوسروں کو سکھاتے تھے، اور مرد تو مرد، حضرات صحابہ کرام کی عورتوں میں بھی قرآن سیکھنے کا ایسا شوق ہو گیا تھا کہ بعض صحابیات نے جب نکاح کیا ہے تو انہوں نے اپنے نکاح میں مہر کو صرف تعلیم قرآن قرار دیا کہ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، نکاح کے بعد ہمیں تم قرآن پڑھا دینا، یہی مہر ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی اور مال اور دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی صحابی جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، یعنی 9 وارث صحابی کو، کسی ایک انصاری صحابی کے سپرد کر دیا کرتے تھے، کسی ایک انصاری صحابی کے حوالے کر کے اس سے کہتے تھے کہ اس کو قرآن سکھاؤ۔ چنانچہ وہ انصاری صحابی اس کو قرآن کریم سکھایا کرتے تھے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں عربوں کا حافظہ حیرت ناک ہوتا تھا، اللہ نے ان کو بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ وہ لوگ نسب ناموں کو یاد رکھتے، انسانوں کے نسب نامے تو یاد تھے ہی ان کو، جانوروں کے نسب نامے بھی ان کو یاد رہتے تھے، اونٹ اور گھوڑوں کے نسب ان کو یاد رہتے تھے، ایک ایک چیز ان کو یاد رہتی تھی۔ غضب کا قوت حافظہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ پاک نے پھر ان کے اس قوت کے ذریعے سے اور ان کے اس حافظے کے ذریعے سے قرآن پاک کی حفاظت کا کام لیا ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد حافظ قرآن ہو گئی، قاری قرآن ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ قرآن نازل ہوا وہ ان صحابہ کرام کو یاد ہو گیا۔ ان میں سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ
رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد ابن الوقاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن سائب رضی اللہ تعالی عنہ، اور خواتین میں حضرت عائشہ ام المؤمنین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بن کعب، اور حضرت معاذ بن جبل، اور حضرت زید بن ثابت، صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد حافظ قرآن ہو گئی۔ ان کو قرآن من وعن شروع سے آخر تک بالکل اسی طرح جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا اور جس ترتیب سے سکھایا اسی ترتیب کے ساتھ ان سب حضرات کو قرآن کریم یاد تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کاتب وحی کو بلاتے اور اس سے کہتے کہ قرآن کریم کی آیت لکھو، اور یہ بھی کہتے کہ فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابت میں بھی آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصل تو حافظے کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ رکھا گیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھوایا بھی گیا، کتابت میں بھی آ گیا۔ حدیث پاک کی کتابوں میں 40 سے زیادہ کاتبین وحی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نام آتے ہیں، بعض نے اور بھی زیادہ شمار کیے ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام جو لکھنا پڑھنا اچھی طرح سے جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی قرار دیا۔ جب بھی آپ کو ضرورت پیش آتی، قرآن پاک نازل ہوتا، آپ ان میں سے کسی کو بلاتے اور کہتے کہ اس آیت کو لکھو، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ابھی نازل ہوئی ہے۔ کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیتے، کبھی عمر فاروق کو بلا لیتے، کبھی عثمان غنی کو بلا لیتے، اور کبھی حضرت علی کو بلا لیتے، کبھی زید ابن ثابت کو بلا لیتے، کبھی معاویہ ابن ابی سفیان کو بلا لیتے۔ یہ سب کاتبین وحی ہیں اور یہ سب لکھنا جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر لکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن لکھا گیا، اتنی بات ضرور ہے وہ سارا کا سارا کاغذ پر نہیں لکھا گیا، اس لیے کہ اس زمانے میں کاغذ کمیاب تھا، نایاب تھا، ملتا نہیں تھا۔ تو پھر کس پر لکھا گیا؟ درختوں کے پتوں پر لکھا گیا، لکڑیوں پر لکھا گیا، درختوں کی چھالوں پر لکھا گیا، کپڑے پر لکھا گیا، پتھروں پر لکھا گیا، تختیوں پر لکھا گیا۔ اسی طرح سے جو اس طرح کی چیزیں مل جاتی تھیں جن پر لکھا جا سکتا تھا، ان کے اوپر قرآن کریم لکھا جاتا تھا۔ کاغذ پر بھی البتہ لکھا گیا، لیکن کاغذ کم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے۔ بہت سے صحابہ انفرادی طور پر بھی قرآن کریم کے نسخے اپنے پاس لکھ کر رکھتے تھے، قرآن کریم کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیا کرتے تھے اور اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے بھی ہے جو صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص قرآن کو، مصحف کو دارالحرم میں لے کر نہ جائے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ قرآن کریم کو لے کر اس کی بے حرمتی کریں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن لکھا جاتا تھا۔ اسی طرح سے صحیح روایتوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے قصے میں یہ بات ہے کہ جب وہ بہت ہی غضب کی حالت میں اور غضبناک ہو کر اپنی بہن فاطمہ بن خطاب کے ہاں گئے ہیں اور اپنے بہنوئی حضرت سعید ابن زید کے گھر میں پہنچے ہیں، تو وہاں انہوں نے محسوس کیا کہ وہاں پر وہ لوگ ایک صحیفہ پڑھ رہے ہیں اور کوئی ٹکڑا ہے جس میں کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ ٹکڑا کیا تھا؟ وہ صحیفہ تھا جس میں سورہ طٰہٰ کی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ انفرادی طور پر بھی لکھا کرتے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کے لکھنے کا باقاعدہ رواج تھا، لیکن کاغذ پر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر تو یہ کوشش کی کہ صحابہ کرام کو قرآن یاد ہو جائے۔ سینکڑوں صحابہ حافظ ہو گئے، سینکڑوں صحابہ قرآن کے بہترین پڑھنے والے، اور اس طرح سے ہو گئے کہ وہ دوسروں کو پڑھا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قراء کو اور ایسے حفاظ کو بھیجا کرتے تھے۔ صفہ کے چبوترے پر جو لوگ رہتے تھے ان کا کام تو پڑھنے پڑھانے کا ہی تھا۔ مسجد نبی میں قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا اتنا شور ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرنی پڑی کہ بھائی شور نہ مچاؤ، آواز بلند نہ کرو، اس سے مغالطہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو تاکید کی گئی ہے یہ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام قرآن شوق سے سیکھتے سکھاتے، اس کی آواز بہت بڑھ گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک عام رجحان پیدا ہو گیا تھا قرآن پڑھنے پڑھانے کا، قرآن سیکھنے سکھانے کا، اس لیے بے شمار صحابہ کرام، اور ایک غزوے میں، یہ کہہ دیے ایک سریے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو بھیجا، سارے کے سارے قرآن کے پڑھنے والے پڑھانے والے قراء تھے۔ جنگ یمامہ میں 700 قراء شہید ہوئے ہیں، جس کی بنیاد پر پھر صحابہ اکرام کو فکر ہوئی کہ اسی طرح سے جنگیں ہوتی رہیں اور قراء شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن کی حفاظت کا مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے قرآن کو مصحف کی شکل میں محفوظ کر دیا جائے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کو اس طرح سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی کہ سینے سب سے پہلے اس کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنے، اور پھر کتابت بھی ہوتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے بھی تھے۔ پھر اس کے بعد میں دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہے، اس میں کس طرح سے قرآن کریم کی حفاظت ہوئی انشاءاللہ اس کو بعد میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے نبی، اے نبی، اے نبی، اے نبی۔